مصالحت۔ کوفہ کی رؤساء میں ایک بزرگ کاکا بن عمر صحابی اور خیرخواہ تھے۔ حضرت علی نے انہیں حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس مفاہمت کی گفتگو کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بصرہ جا کر عائشہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں جان آپ کس عرض سے یہاں تشریف لائی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، بیٹا لوگوں میں اصلاح کی لیے۔ کاکا نے کہا، تو ذرا طلحہ اور زبیر کو بلا لیجئے، وہ بھی میری اور آپ کی گفتگو سن لے۔ یہ دونوں بزرگ بلا کر آئے۔ کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے مومنین سے دریافت کیا کہ وہ کس حالت سے تشریف لائی ہیں، تو انہوں نے فرمایا اصلاح کے لیے۔ اب آپ دونوں کیا کہتے ہیں، ام المؤمنین کے ارشاد تعمیل کرتے ہوئے یا مخالفت؟ انہوں نے کہا تعمیل۔ کاکا نے کہا، پھر بتائیے اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ ہم کو معلوم ہو جائے تو ضرور اصلاح کریں گے، اگر ہمیں نہ معلوم ہو سکا تو کبھی اصلاح نہ ہو سکے گی۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے جواب دیا، قاتل عثمان کا قصاص، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو قرآن کو چھوڑ دیا گیا، اگر اسے لیا گیا تو قرآن کو زندہ کیا۔ اس کے جواب میں کاکا نے کہا کہ آپ لوگ بصرہ کے قاتل عثمان کو قتل کر چکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6000 بصریوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ لوگوں نے حرقوس بن زہر کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو یہی 6000 آدمی مزاحم ہوئے اور آپ لوگ حرقوس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، گویا جس قصاص کا دعویٰ ہے اس کو خود چھوڑ گئے۔ اگر آپ لوگوں نے جنگ کا خیال ترک نہ کیا تو وہی لوگ جو آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں آپ کے خلاف وہ لڑیں گے۔ عرض کاکا رضی اللہ عنہ نے سر یہ ہرکوس جو تھے یہ کون تھے؟ مطلب اس کو پکڑا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا؟ یہ خوارج میں سے تھا نا، خوارج میں سے تھا، یعنی کہ جو قاتلین نہیں تھے، قاتلین عثمان، جی ہاں اس کا سرغنہ بھی تھا اور اسی آدمی سے یہ بھی شریک تھا۔ عرض کاکا نے حضرت جو تھے یہ اور یہ خوارج ایک ہی تھے یا الگ الگ تھے؟ کون؟ عبداللہ ابن سبا کے جو لوگ تھے وہ خوارج تھے؟ یہ جو خوارج ہے نا، یہ خوارج تو تب بنے جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، تو جب وہ فیصلہ سنایا کیا تو یہ جو حضرت علی کے لشکر کے لوگ تھے نا، یہ حضرت علی کے لشکر سے نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے عمر بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری کو ثالث بنایا ہے، لہذا آپ اسلام سے پھر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضرت علی کے معاویہ کو معزول کر دیا اور ان کو بنایا تھا، ہاں اس فیصلے پر یہ ان کے خلاف ہو گئی، تو یہ خوارج اس لیے کہلائے گئے کہ یہ اسلام سے خارج ہوئی اس وجہ سے، یا حضرت علی کی لشکر سے خارج ہو گئی، اس چیز کو خوارج کہا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی ہٹایا تھا؟ نہیں اس کو نہیں ہٹایا تھا، لگایا تھا نا۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے ثالث تھے اور عمر بن العاص جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ثالث تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، یہ تو بعد میں ابھی آ بھی جائے گا نا، پوری تفصیل ہے، جب انہوں نے مشورہ کر دیا تو مشورہ جب یہ طے پایا کہ ہم ان دونوں کو معزول کریں گے اور کسی تیسرے آدمی کو جس طرح عبداللہ ابن عمر ہے ان کو وغیرہ یا کسی کو بھی ہم خلیفہ بنا لیں گے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری نے جب کہا کہ میں حضرت علی کو اپنی طرف سے معزول کرتا ہوں، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو عمر بن العاص نے اٹھ کر سٹیج پر آ گئے، فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو ابو موسیٰ اشعری نے اپنی خلیفہ یعنی اپنی جس کی طرف یہ ثالث ہے اس کو معزول کیا اور میں بھی اس کو معزول کرتا ہوں، البتہ میں امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا۔ تو یہ پھر آپس میں لڑ گئی، شروع ہو گئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، یہ ابھی نیچے آئے گا، وہاں پر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی۔ اچھا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو بہترین امن اور سکون ہے، جب حالات سکون پذیر ہو جائے تو قاتل عثمان کو بھی پریشانی ہوگی اور ان سے قصاص بھی لیا جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ لوگ بیعت کر لیجئے کہ امت کے لیے فعال نیک اور رحمت ہے، اور قصاص کی بھی یہی صورت ہے، اور اگر اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ تو امن و امان قائم ہوگا اور نہ قصاص لیا جائے گا۔ جس طرح آپ لوگ ہمیشہ امت کے لیے امن و عافیت کی کنجی تھی، ویسے ہی اب بھی بنے۔ ہم کو اور اپنے آپ کو اس سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے کہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک آدمی یا چند آدمی یا ایک جماعت کی کثرت کا معاملہ نہیں بلکہ ساری امت کا سوال ہے۔ کاکا کی یہ تقریر اتنی مؤثر اور معقول تھی کہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر تینوں نے اسے پسند کیا اور ہمارا تم بالکل بجا کہتے ہو، علی کے پاس جا کر ان کی بھی رائے لو، اگر وہ بھی تمہارے ہم خیال ہو تو معاملات اصلاح پذیر ہو جائیں گے۔ کاکا نے واپس ہو کر حضرت علی کو یہ مجدہ سنایا، آپ کو بہت مسرور ہوئی، خوش ہوئی اور مخلص مسلمانوں کی بڑی جماعت مصالحت کے لیے تیار ہو گئی، اور کاکا نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اور ان سے کہا کہ اب معاملہ روبہ اصلاح ہو گئے ہیں، اس لیے میں کل لوٹ جاؤں گا، تم لوگ بھی واپس جاؤ، لیکن جن لوگوں نے عثمان کے خون میں کسی قسم کی شرکت کی ہے انہیں نہ ہم سے کوئی توقع رکھنی چاہیے اور نہ ہمارا ساتھ وہ دینا۔ سب بھائیوں کی فتنہ انگیزی ہے، یہاں سے پھر کل پڑھیں گے کہ جب ان کو پتہ چل گیا
کہ یہ لوگ تو آپس میں صلح کر رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے، بیچ میں تو ہم پس جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے. لہذا انہوں نے پھر کیا جو ہے نا وہ سازش شروع کی تھی اور پھر یہ جنگ چڑھ گئی تھی. تو وہ انشاءاللہ کل ہو ہم وہ پڑھیں گے. تو آج اتنا کافی ریکارڈنگ میں سینڈ کر دیتا ہوں. تو یہ بس اس کو آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ خلفائے راشدین کا جو ہے نا یہ تاریخ اسلام آپ کا پائے تکمیل تک پورا کا پورا پہنچ جائے گا. پھر صرف سیرت النبی ہے تو سیرت النبی کو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ایک ہفتے میں ہم اس کو بھی پھر وہ کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی سر.